بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی تیہ میں بادل کا سایہ کیے رکھا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا اے ہمارے رب ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں تو ہم تمہاری گزشتہ خطائیں معاف فرما دیں گے، اور علاوہ اس کے نیکوکاروں کو مزید لطف و کرم سے نوازیں گے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پھر ان ظالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمے سے بدل ڈالا، سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے بصورت طاعون سخت آفت اتار دی اس وجہ سے کہ وہ مسلسل حکم عدولی کر رہے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ واقعتاً ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے فرمایا اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم فقط ایک کھانے یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے تو آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے
اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم نے 5واں اور 6واں رکوع مکمل کر لیا اور 7ویں رکوع میں داخل ہو گئے۔ علم دین سیکھتے رہیے، علم دین سکھاتے رہیے، اور علم دین کو شیئر کر کے گھر گھر پہنچاتے رہیے۔ آپ کے شیئر کرنے سے ان بھائی بہنوں تک بھی قرآن اور اس کا ترجمہ پہنچ جائے گا جو لوگ نہیں جانتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔